بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر کس طریقے سے چڑھایا گیا۔ پونٹس پائلٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کا آرڈر دیا تھا، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا۔ یہ جو پونٹس پائلٹ تھا، یہ پونٹس پائلٹ یروشلم کا گورنر تھا، اور اس کو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا تیبیریس، اس نے اس کو یروشلم کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رومن کی حکومت تھی یروشلم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بڑے اگینسٹ تھے کہ رومن کی حکومت یروشلم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اس وقت کے بڑے بڑے یہودی تھے جنہیں عالم کہا جاتا تھا اور انہیں رابیہ بھی کہا جاتا تھا، ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سود کے معاملے میں، مطلب کہ سود کے مسئلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ کے مطابق سود جو تھا وہ یہودیوں پر حرام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو انہی کام سے منع کرتے تھے، لیکن وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور اس وقت کے جو بڑے بڑے رابیہ تھے نا، مطلب کہ عالم تھے یہودیوں کے، وہ خود اس کام کے اندر ملوث تھے سود کے معاملے میں، اور انہوں نے ایک رول بنا لیا تھا۔ یہودی کے جو بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے پاس سے ہی کہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لے سکتا، لیکن اگر سے کوئی باہر سے یہودی آتا ہے، مطلب کہ کوئی غیر یہودی آ سکتا ہے، تو وہ اس پر اس سے سود کے پیسے لے سکتا ہے۔ یہ رول انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے تھے، یہ جو بڑے بڑے عالم تھے یروشلم میں یہودی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ کے مطابق یہودیوں پر سود حرام تھا، جس طریقے سے ہم پر بھی سود حرام ہے۔ اس ٹائم یہود کے جو بڑے بڑے، میں نے بتایا کہ اس ٹائم کے جو بڑے بڑے یہودی تھے، جو بڑے بڑے عالم تھے، یہ سب اس کام کے اندر ملوث تھے، اور اس کام میں پروفیشن تھا ان کا، اور بڑی انویسٹمنٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو یہ جو بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو ہمارا پیسہ ہے یہ سب کا سب تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مذاکرات کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں نے کیا مذاکرات کی؟ اچھا، یہ جو یہودی تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات سے اتفاق بھی رکھتے تھے کہ یہ جو رومن کی حکومت ہے یہ یروشلم میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی پوائنٹ آف ویو کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں سود کے معاملے میں نہ روکیں، ہمیں یہ کام کرنے دیجئے، اور اگر آپ نے یہ ایسا کرا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر ان رومن سے جنگ بھی لڑیں گے، اور ان کو یہاں سے بھگا بھی دیں گے، اور آپ کے اوپر پلس ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دو مذاکرات رکھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک نبی تھے، اللہ کا ایک مشن لے کر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سود کے معاملے میں منع کر دیا، اور مذاکرات کرنے سے بھی منع کر دیا۔ پھر یہ جو بڑے بڑے عالم تھے، یہ جو رابیہ تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشن میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا سارا پیسہ ختم ہو جائے گا اور تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو یہ جو سارے رابیہ تھے یہ سارے اس پونٹس پائلٹ سے جا کے مل گئے، جو کہ یروشلم کا گورنر تھا، جس کو تیبیریس نے لگایا تھا، جو کہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا۔ تو وہ جو پونٹس پائلٹ تھا جو کہ یروشلم کا اس وقت گورنر تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کا آرڈر دیا، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دینے کا ارادہ کیا۔ اور اچھا، اس وقت جب سزائے موت دی جاتی تھی تو سلیب پر ایک شخص کو باندھ دیا جاتا تھا، اور اس کے ہاتھ پر دونوں کیلیں ٹھوکی جاتی تھی، اور اس کو کانٹوں کا ہار پہنایا جاتا تھا، اور اس کو دھوپ میں ایسی چھوڑ دیا جاتا تھا 3 دن تک۔ اور یہی سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لیکن یہودیوں کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ صاف الفاظوں میں کہتا ہے سورۃ آل عمران میں، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کلیئر کر دی ہے
کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ خاموشی سے تدبیریں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ہم نے بھی کس طریقے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تدبیر کی خاموش طریقے سے ہی۔ تو اس طریقے سے پونٹس پائلٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کا آرڈر دیا تھا، مطلب کہ سولی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا۔